السلام علیکم۔ جمعے کے دن کی اسپیشل دعا۔ آج ہم سب جمعے کے دن کی اسپیشل دعا کریں گے، تو آپ سب خاموشی سے دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہی ہیں، جس کی رحمت سے مرتے دم تک نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی رحمت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرمانا۔ ہمارے دلوں کی ویران بستیوں کو اپنی رحمت سے آباد کر دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گھرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم سب سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرمانا۔ یا الہی، ہم سب کو اپنی رحمت سے بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں سکون عطا کرنا، جب ہماری مشکلیں بڑھ جائیں تو ہمارے لیے آسانیاں عطا کرنا، جب ہم دکھ اور تکلیفوں میں ہوں تو ہمارے لیے مرہم بن جانا، اور جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا۔ یا اللہ پاک، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھ جائے تو ہماری امید کی روشنی بن جانا۔ یا اللہ پاک، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کر لے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو نرمی عطا کر دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھول دے اور دنیا اور آخرت کی
ہر بھلائی ہم سب کو عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو ہماری قبروں کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر ہمارے لیے روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے اور فضل و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو ہمیں نیک منزل پر چلائیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہو۔ یا پاک پروردگار، یا اللہ، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بے شمار عطا فرما۔ یا اللہ، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور تابع دار بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو بچانا۔ یا اللہ پاک، قیامت کے دن اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان، ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی بھی مغفرت فرمانا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، اور ہمیں ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا۔ ہمارے ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمانا اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ پاک، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب ماں باپ کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، بھائی بھائی سے ناراض ہے، اے کریم اور رحیم اللہ، ان سب کو آپس میں ملا دے، ان سب کی نفرتیں دور کر دے۔ یا اللہ، جو بھی بچے اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان سب کو راہ راست کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، اے اللہ پاک، انہیں اپنی رحمت سے اتنا عطا کر، انہیں اپنی بارگاہ سے اتنا دے دے، اور وہ ان سب چیزوں کی ایسی جزا اور ثواب سے انہیں نواز دے کہ روز قیامت وہ ہم کو معاف کر سکیں
اور ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ یا اللہ، تمام زوجین میں محبت بنائے رکھنا اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جو بیٹے اور بیٹیاں اچھے رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کے لیے ایسے وسیلے بنا دے کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت اور مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل اور تنگی کو دور فرما۔ یا مالک الملک، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کی مدد کریں، تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تیرے بندوں سے محبت کریں، تیرے بندوں سے نرمی کریں، اور ہم دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، ہمارے اور ہمارے پیاروں کے اتنے گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رزاق ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرما اور ہماری موت اچھی کرنا، اور ہم سب کا ساتھ ایمان کے خاتمہ فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر۔ یا اللہ پاک، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی والی زندگی سے بچانا۔ یہ پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا اور حلال روزگار عطا فرما، تمام غریبوں کی اور مسکینوں کی غیب سے مدد فرما، اور تمام ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے گھر ہیں انہیں عافیت والا گھر عطا فرما۔ اے مہربان رب، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ان کو عمر کے اس حصے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کی اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنانا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی اولادوں کو ہر برائی سے بچانا، ہر دکھ، تکلیف اور جان لیوا بیماریوں سے ان کی حفاظت کرنا، اور ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو وافر اور حلال رزق عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہماری اولادوں کو کبھی آفات اور بلیات میں مبتلا نہ فرمانا۔ یا رب ذوالجلال، ہماری نیند کو راحت، جاگنے کو برکت، اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سکون قلب کی دولت اور حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو صحت کے خزانوں کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہم سب کی پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں اور دکھوں کو امن، سکون، راحت اور خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ لوگوں کو
کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو تو سب جانتا ہے نا، تو تو عالم الغیب ہے۔ اے اللہ، ان کی تمام مشکلوں کو آسان فرما اور انہیں وہ سب عطا فرما جس کی انہیں ضرورت ہے۔ ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، اس وقت پوری امت مسلمہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ہوتی ہے۔ ہم سب کی قسمت میں حج اور عمرے کی سعادت لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ پاک، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ، جس دن بھی ہم تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ چکے ہوں اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو اور ہم سے راضی ہو چکا ہو اور ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو اور ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو۔ اے پاک پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہم سے آسان حساب لینا اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا۔ اے رب ذوالجلال، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکلیف پر کرراہ اٹھتے ہیں۔ اے رب رحیم، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، اپنی رحمتیں ہم پر عطا کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر عافیت عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کو سنتوں پہ چلنے اور چلانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ یا اللہ پاک، ہم سب کا خاتمہ ساتھ ایمان کے کرنا۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔